کو مل جاتا ہے. واقعی جو میجر کریڈٹ دینا تھا وہ انہیں کو دینا تھا. یہ ان کی وجہ سے جو کچھ ہوا یہ ان کی وجہ سے ہوا. تنظیم نذیر احمد ملک نہیں ہے, تنظیم غلام حسن ہے, تنظیم کیپٹن رفیق ہے, تنظیم ڈاکٹر ظہور ہے, تنظیم بٹو ہے, تنظیم منا ہے, تنظیم یہاں پر محمد شفیع ہے. یہ لوگ ہیں. میں ایک یہ جب یہ لوگ محنت کرتے ہیں علاقے میں تو ایک فرد کا نام بن جاتا ہے. تو انہوں نے ایک نام دیا مجھے, آپ پڑھے لکھے ہو, آپ اس کاروان کو آگے چلاؤ. باقی تنظیم ماشاءاللہ اتنی مضبوط ہے بانڈی پورہ کے ایک ایک کونے میں مضبوط ہے, چاہے گجر بستی ہو, چاہے ماہی گیر ہو, چاہے بانڈی پورہ ٹاؤن ہو, چاہے نوجوان جو بھی طبقہ ہے, پڑھا لکھا طبقہ ماشاءاللہ اس تنظیم کے ساتھ جٹ رہے ہیں اور بہت مضبوطی سے جٹ رہے ہیں. تھوڑا سا 2-3 دن یا کچھ دن پیچھے چلتے ہیں اسی کنونشن پہ, ماضی میں چلتے ہیں اس کنونشن پہ. آپ کو اچھی طرح سے عمر عبداللہ صاحب کی وہ باتیں یاد ہوگی, اور عمر عبداللہ نے تب کہا تھا آپ کے ورکرز سے کہا کہ اب میں اس بندے کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. صحیح. اور یہ کہا تھا کہ نذیر صاحب اب آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوا. وہ بات آپ نے ابھی دہرائی. بالکل. تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کے نیشنل کانفرنس کو اس اعلان کے بعد کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ جو پارٹی میں جو اس وقت کنونشن نہیں آئے تھے انہیں اپنے عہدوں سے فارغ کر دیا جاتا ہے. جی. اب مقابلے میں کس کو دیکھ رہے ہیں؟ یقین کریے آپ, بہرحال جو لیڈرشپ نے کیا وہ لیڈرشپ ہی کر سکتی ہے. میری حیثیت اتنی بڑی نہیں ہے کہ میں اس پر کوئی تجزیہ دے دوں. اب یقین کریے آپ, نیشنل کانفرنس کو مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. نیشنل کانفرنس کو مقابلہ اپنے آپ کے ساتھ ہے. ہمیں خود یہ ایک ساتھ جٹنا ہے, ہمیں خود محنت کرنی ہے. یہاں کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ یہ سمجھیے ایک پروڈکٹ ایک آپ کو مارکیٹ میں بیچنا ہے. کیا بیچیں گے؟ یہ ایک بندہ جو کانگریس میں تھا, مجھے بتائے کانگریس نے کیا کچھ نہیں دیا اس کا, وہ کہاں چلا گیا؟ دوسری پارٹی میں. اب چونکہ وہاں میں نے پتا نا وہ بوریاں, وہاں پر بہت ساری بوریاں آ رہی ہے, اس بوریوں میں سے وہ مال کھینچنے کے لیے وہ وہاں جا رہے ہیں اور ان کو ڈائریکشن کہیں اور سے آ رہا ہے. آپ کو کہاں رہنا ہے, آپ کو کہاں نہیں رہنا ہے. ہمارا, میں ایماناً کہہ رہا ہوں, میں نام لے لوں گا اس کا, نظام الدین بٹ صاحب, میں اس کو بڑی قدر کرتا ہوں. مجھے افسوس ہو گیا جس تنظیم میں وہ تھا اس تنظیم نے اس کو کیا کچھ نہیں دیا. اس تنظیم سے وہ نکل کے کہاں گیا؟ گٹر میں گیا. اگر وہ وہاں گیا وہ کیوں گیا؟ کیونکہ وہ کشمیر کا نمائندہ نہیں تھا, اس کو کہیں اور سے ذمہ داری دی گئی تھی. اس کو کان پکڑا گیا گا, میرے بزرگ کو کہا چلو نظام صاحب اس ایریا میں جاؤ, آپ کا کام اب یہاں ہے. وہ کشمیریوں کے لیے یہاں نہیں ہے. یہ ایک ایجنڈا لے کے یہاں پر ہے, اپنے ذات کے لیے یہاں پر ہے, اپنے مقاصد کے لیے یہاں پر ہے. اور لوگوں نے جان لیا کسی تنظیم کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے, ہمیں خود سے مقابلہ ہے. ہم کتنی ایمانداری سے کام کریں گے. اب ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کا عہدہ نیشنل کانفرنس کا بھی خالی پڑا ہوا ہے, اس بارے میں آپ کے پارٹی میں اتنی لیڈرشپ ہے ہماری ڈسٹرکٹ میں, یہ پارٹی ہائی کمانڈ ڈیسائیڈ کرے گی. کم سے کم میں تو اس کے لیے امیدوار نہیں ہوں, یہ پارٹی ہائی کمانڈ ڈیسائیڈ کرے گی. سر افواہ چل رہی ہیں کہ جو نظام الدین بٹ ہے وہ نیشنل کانفرنس جوائن کرنے والے ہیں. میں نظام الدین بٹ صاحب کو ویلکم کرتا ہوں کیونکہ ہمیں وٹ پورہ پنچایت تھوڑی سی کمزور ہے. انشاءاللہ ہم اس کو پنچایت سے اٹھائیں. بہت ویلکم کرتے ہیں. سر چونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب سے ناز صاحب اس عہدے پہ نہیں رہے تو جو ورکرز بٹے ہوئے تھے آلریڈی, آپ جانتے ہیں, کیا ان کے ورکرز کو آپ اپنے ساتھ میں مطلب جوڑنے میں کامیاب ہوئے ابھی تک؟ میں دوبارہ اس پر جواب نہیں دیا. ورکرز سب یہاں ہیں, ورکرز نیشنل کانفرنس کے جلسے میں بھی تھے. وہ کون سے نہیں, ورکرز وہ بھی نیشنل کانفرنس کے تھے. وہ کسی یہ جو ہے نا, یہ نذیر احمد ملک کے نہیں, نیشنل کانفرنس کے. جب ان کو پارٹی کا ڈائریکٹو مل گیا تو سب یہاں پر ہے, ایک جھنڈے کے نیچے ہے. نہ ناز صاحب کی ذات ہے نہ نذیر صاحب کی ذات ہے, وہ میرے محترم ہے, اس بارے میں کوئی چیز نہیں کہنا چاہتا ہوں. نیشنل کانفرنس ایک یہاں پر ایک متحد قیادت دیکھنا چاہتی ہے, وہ ماشاءاللہ ان کو مل گئی ہے. ورکر کہیں نہیں ہے, ورکر سارے ایک جٹ ہے. اگر انعام صاحب, اگر ہم متحد نہیں ہوتے, آپ کو لگتا ہے جو وہاں پر وہ کنونشن تھا وہ جلسے میں کنورٹ ہوا؟ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا کیونکہ میں ٹریڈیشنل سیاستدان نہیں ہوں. ایسا ہوتا, بہت ساری چیزیں کرائی گئی بہت ساری طریقے سے اس کو کنونشن کو ناکام کرنے کے لیے. لیکن یہ نیشنل کانفرنس کے ورکر ہی تھے جنہوں نے اس کنونشن کو کامیاب بنایا, اور یہ کنونشن جوم اٹھا. اور میں فخر سے کہتا ہوں اپنے مجاہدین کو, مجھے یقین ہے 2 دن کا ٹائم تھا ہمارے پاس اس کنونشن کے لیے, 2 دن میں ان مجاہدوں نے یہ کنونشن کامیاب کیا. نیشنل کانفرنس کا ورکر بالکل اس جھنڈے کے نیچے, جیسے ہمارے قائد نے کہا,
یہ کسی کی ذات نہیں ہے, یہ جھنڈے کے ساتھ محبت ہے. آپ اس سوال کا جواب دے دیجیے. اب چونکہ پارلیمنٹ انتخابات کے علاوہ دیگر کئی انتخابات کا ابھی دور دور تک کوئی نام نشان نظر نہیں آ رہا ہے, جی, تو فی الحال پارٹی کی اسٹریٹجی ڈسٹرکٹ کے اندر کس طرح سے رہے گی؟ پارٹی کی اسٹریٹجی ہماری یہ ہے کہ ہم پارٹی کا پیغام گھر گھر تک پہنچائیں. دیکھیے 5 اگست 2019 کے بعد جو کچھ ہماری شناخت چھینی گئی, ہم سے چھینا گیا, آپ سے میں کہتا ہوں, آپ اگر کمپیٹ کرتے تو آپ اپنے ڈسٹرکٹ میں کمپیٹ کرتے امپلائمنٹ کے لیے. آپ اگر کمپیٹ کرتے آپ وارڈ میں کمپیٹ کرنا پڑتا تھا امپلائمنٹ کے لیے. آج آپ سے میں پوچھتا ہوں, آپ کو آج 140 کروڑ لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے. یہ لوگوں سے ایجوکیٹ کرنا ہے. اس سے ہمارا کیا چھن گیا ہے؟ اس کے لیے نیشنل کانفرنس کا منڈیٹ کتنا ضروری ہے. یہ بانڈی پورہ کی سیٹ نہیں, ان کو یہ حقوق واپس دلا سکتے ہیں. پورے کشمیر میں, جموں و کشمیر میں ایک بھرپور منڈیٹ ملنا چاہیے تاکہ لوگوں سے جو چھین لیا گیا وہ ہم ایک لیجسلیشن کے ذریعے ان کو واپس دلا سکیں. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, عوام کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ نیشنل کانفرنس وقت کی ضرورت ہے. آج یہ ضرورت ہے عوام کی. اب دیکھیں, مجھے بتائیے, جب 5 اگست کے بعد عطاب آیا, آپ کی بانڈی پورہ کی لیڈرشپ لے لوں, وہ کہاں بیٹھے تھے؟ بانڈی پورہ میں. ہمارے چھوٹے چھوٹے ورکرز, تنویر بھٹو, ڈاکٹر صاحب, یہ ڈھائی مہینے 3 مہینے جیل رہے. کیوں وہ کھلے تھے؟ اس لیے کھلے تھے, وہ وہاں سے ایک ایجنڈا لے کے آئے تھے, وہ نشاندہی کرتے تھے کس کو کرنا ہے, کس کو پکڑنا ہے. حالانکہ نیشنل کانفرنس کی تنظیم نے 5000 سے زیادہ ورکرز اس کے شہید ہوئے ہیں. وہ نیشنلسٹ پارٹی ہے, یہ کوئی اینٹی نیشنل پارٹی نہیں ہے. لیکن پھر بھی ان کو لگتا ہے یہ کشمیریوں کے حقوق کے لیے